نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعن عبد الله بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ یہودی تھے عبداللہ بن سلام، اسلام لے کر آئے تو بہت ہی خوبصورت حدیث انہوں نے نقل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے جس طرح شعری اوزان ہوتے ہیں، وزن ہوتے ہیں، اس طرح کی حدیث۔ اس کے اوپر بھی سلام ہے ان کا جو نام ہے، اور آخر میں ہے تدخل الجنت بسلام۔ روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، یعنی جب بھی کسی کو ملو تو السلام علیکم کہو، جب رخصت ہو تو تب بھی سلام کرو، جب گھر جاؤ تو السلام علیکم کہو، جب گھر سے نکلو تب بھی السلام علیکم کہو۔ ایک ہوتا ہے کہ سلام کہنا، ایک ہوتا ہے چیز کو پھیلانا۔ جس طرح ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہم اس کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پھیلا دیا جائے، خاص طور پر جب کوئی بری بات ہو یا کسی کے بارے میں کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص نے ایسا کیا ہے تو وہ ماشاءاللہ وہ آن فان پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، یہ سلامتی کا اور پیس کا یہ پیغام ہے، اس کو پھیلائیں۔ ایک حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کل میں آپ سے خطاب کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا؟ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ بس یہ دو جملے ارشاد فرمائے، لمبا چوڑا واضح بیان نہیں فرمایا، کہ بس دو چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ مدینہ آپ ہجرت کر کے آئیں، یہاں آپ نے سلامتی کا لوگوں کو پیغام دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غربت ہے، یہ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں، تو کوشش کریں ہر آدمی ایک دوسرے کو کھانا کھلائے۔ ہر آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے روٹی روزی کا انتظام کر سکے، تو آپ نے ایسے لوگوں کا دھیان رکھنا ہے کہ جن پاس کھانا نہیں، تو فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سارا اہتمام کریں، جو توفیق ہو، جتنی کسی کے پاس توفیق ہے اس کے مطابق کھانا کھلا دے۔ کسی کے پاس ایک کھجور ہے وہ بھی دے دے، کسی کے پاس 2 روٹیاں تو 1 روٹی دے دے۔ تو وہ اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 کام آپ نے یہ کرنے ہیں، افشوا السلام، سلام کو پھیلانا ہے، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، واصل الارحام، آپ نے اپنی رشتہ داریوں کو نبھانا ہے۔ اپنے رشتہ داریوں کو، ارحام کہتے ہیں رحم کی، رحم جو ہے نا، رحم مادر کے اندر بچہ، تو اس کی جمع ہے کہ آپ نے جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کی اپنی جو رشتہ داری ہیں اس کو نبھانا ہے۔ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھیں۔ آج ہمارے تعلقات جو ہے نا وہ دوست احباب سے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اپنے بہن بھائیوں سے ساتھ تعلقات بڑے کمزور ہوتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، دوستوں کے ساتھ بھی رکھیں، لیکن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی جو ہے نا وہ رشتہ داریوں کو آپ نبھائیں، واصل الارحام۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وصلوا باللیل والناس نیام، نماز اس وقت پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر آپ نماز پڑھیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے، کہ جب لوگ سوئے ہوتے ہیں،
آپ چپکے سے اٹھ کر کھڑے ہوں اور وضو کریں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو جائیں. ایسے وقت میں آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز یہ خالصتاً آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے ہم یہ نماز میں آئے ہیں، تراویح میں آئے ہیں، عشاء میں آئے ہیں تو اپنے والد کے ڈر سے آئے ہوئے ہیں، بھائی کے ڈر سے آئے ہوں، یا کسی کو دکھلانے کے لیے آئے ہوں. کہا اس میں ہو سکتا ہے یہ ہو کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ یہ بڑے نمازی ہیں، بڑے مسجد میں جانے والے ہیں، تو اس کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ رات کو، جب پوری دنیا والناس نیام، لوگ سو رہے ہوں، تو اس وقت آپ اٹھ کر کھڑے نماز پڑھیں تو اس سے بہتر نماز کوئی نہیں. والناس وصلوا باللیل والناس نیام، جب یہ آپ 4 چیزیں کریں گے، کون کون سی؟ افشوا السلام، سلام کو پھیلائیں گے، واطعموا الطعام، کھانا کھلائیں گے لوگوں کو، واصلوا الارحام، اور تیسری بات یہ کریں گے کہ لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں نبھائیں گے. وصلوا باللیل والناس، چوتھی چیز یہ کریں گے کہ اس وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے جب لوگ سو رہے ہوں. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آپ کو ملے گا کیا؟ تو ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، آپ سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو. جب یہ 4 چیزیں آپ کریں گے تو سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائیں. تو اوپر حضرت عبداللہ بن سلام نے روایت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر تدخلوا الجنۃ بسلام، تو آپ جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ داخل ہو جائیں. دیکھو یہ ہماری نمازیں پڑھنے کا، روزے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کا حصول چاہتے ہو تو ان 4 چیزوں کو کریں. ہاں جی، کوئی کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر، ان اقوال پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.